معزز حاضرین اکرام، سورۃ النساء کے بعد جو سورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورۃ المائدہ ہے۔ سورہ مائدہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مدینہ میں نازل ہوئی، جو 120 آیات پر مشتمل ہے۔ مائدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دسترخوان سے مراد ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر رکھ کر ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً حیدرآباد کی تہذیب بڑی مشہور و معروف ہے، پورے ہندوستان پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں، کہ الحمدللہ یہاں کے دسترخوان بڑے نایاب ہوتے ہیں اور ہمہ قسم کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کون سی چیزیں ہیں جو دسترخوان پر سجائی جا سکتی ہیں یا کھانے کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہیں استعمال کی جا سکتی، یعنی کون سی چیزیں حلال ہے اور کون سی چیزیں حرام ہیں، اس کا ذکر اس صورت میں ہم کو ملتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ المائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ 114 صورتوں میں سے آخری صورت اس کو شمار کیا گیا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی فضیلت میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی جبیر بن نظیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا، اے جبیر کیا تم سورۃ المائدہ پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ یہ آخری صورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو چیزیں حلال بتائی گئی ہیں تم اس کو حلال جانو، اور جو چیزیں اس کے اندر حرام بیان کی گئی ہے تم اس کو حرام سمجھو۔ تو اس سے اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ سورہ مائدہ جب ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے یا اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں گے تو زندگی کا جو مرحلہ ہے جس کے کھانے کے بغیر ممکن نہیں ہے، انسان زندہ نہیں رہتا ہے، تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز والدم، خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی اور کی نیت سے ذبح کیا گیا ہو۔ سب سے پہلی چیز مردے کے اندر اگر ہم غور تدبر کرتے ہیں تو مردہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ جانور جس کی روح قبض ہونے سے پہلے ذبح نہ کیا گیا ہو، بخود وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ اس طرح کے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں حرام قرار دی ہیں۔ اور اس کے بعد اہل عرب یعنی زمانے جاہلیت کا تذکرہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اسلام سے پہلے مردہ وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اور آج بھی کئی ایسی قومیں ہیں جو مردے جانور کا جو انتقال کر گیا ہے بغیر ذبح کے، ایسے جانوروں کا گوشت یا ان کی ساری چیزوں کو کھانے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی نایاب چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری جو چیز آتی ہے خون والدم کا ذکر آیا، تو خون سے مراد کون سا خون ہے؟ تو اہل علم نے یہ بات لکھی کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ جب اس کے جسم سے خون بہنا شروع ہوتا ہے تو وہ خون کو کسی پیالے میں کسی برتن میں جمع کر لیا جاتا ہے، اور یہ خون کی
جو اسلام نہیں لائے ان کے پاس بڑی اہمیت ہے، اس کو بڑی اہمیت دے کر اس کی باضابطہ مارکیٹنگ ہوتی ہے، بڑے پیمانے پہ ایک برانڈنگ ہوتی ہے، وہ خرید و فروخت ہوتا ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر۔ لیکن اسلامی تعلیمات پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں واضح بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بات بیان کی کہ ایسا خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے اس کو جمع کرنا، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ تیسری جو چیز آئی ہے خنزیر کے متعلق، خنزیر چاہے وہ جنگلی ہو یا پالتو ہو، کسی بھی طرح کی اس کی قسم جڑتی ہو، یہ تمام خنزیر کے اجزاء، اس کی چربی، اس کا گوشت مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ چوتھی جو چیز اس آیت کے اندر آئی، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ مردہ حرام ہے، خون کے سلسلے میں ممکن ہے غلط فہمی ہوگی، آج واضح ہو گئی۔ تیسری جو چیز ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، چوتھا جو مرحلہ اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا۔ عقیقے کے مناسبت سے بچے اور بچی کی ولادت پر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ سنت ہے، اور یہاں پر اس اعتبار سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری غذا کے طور پر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور سارے جانور بسم اللہ اللہ اکبر کے ذریعے ذبح کیے جاتے ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جانور تو بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے ذبح ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے کیا وہ اللہ کے لیے حقیقے کی مناسبت سے ہے، یا عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہے، یا غذا کی مناسبت سے ہے، یا پھر کسی نظر و نیاز کی مناسبت سے ہے؟ نظر و نیاز بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ گو بھائی کسی مخصوص دن میں، مخصوص مہینوں میں، مخصوص جگہ پر جانور تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، لیکن نیت کسی اور کی نظر و نیاز ہوتی ہے، تو ایسے جانور کے سلسلے میں بھی یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نیت پر کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور اس کو بڑا تبرکن لیا جاتا ہے، تبرکن باضابطہ اس کو بنایا جاتا ہے، محفلیں سجائی جاتی ہیں، بلایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کے نام سے نظر نیاز ہے، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سورۃ المائدہ کی یہ آیت واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا جانور وہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اس کے ساتھ اس آیت میں بہت ساری باتوں میں سے کچھ اور باتیں، موعوذہ کا لفظ آیا ہے، ایسا جانور جس کو لکڑی یا ڈنڈے کے ذریعے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو۔ آج بھی کچھ اضلاع کے اندر، کچھ علاقوں میں جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا، بھگایا جاتا ہے، بھگا کر پتھر کے ذریعے سے، لکڑی کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا استعمال ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ طریقہ موجود تھا۔ دوسرا جو جانور آیا متردیہ، وہ جانور جو پہاڑ سے نیچے گر جائے، یا کنویں میں گر کر مر جائے، یا چھت کے اوپر سے گر کر مر جائے، جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، متردیہ کہا گیا۔ متردیہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، زمان جاہلیت کے اندر اس کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ نطیحہ وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سنگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، ایک جانور دوسرے جانور کے درمیان کچھ تضاد ہوا آپس میں، ایک نے دوسرے پہ حملہ کیا اور دوسرا مر گیا، ایسے جانور کو بھی زمانے جاہلیت کے اندر کھایا جاتا تھا، اور آج بھی لوگ کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے، ایسا جانور بھی حرام ہے۔ اس کے بعد آیا ہے موعودہ، اور موعودہ کے ساتھ یہ بات آئی متردیہ، موعودہ، نتیحہ، یعنی ایسا جانور جو پہاڑ سے گرا ہو، یا ایسا جانور جس کو جانور نے مارا ہو، یا ایسا جانور جس کو لکڑی سے کسی نے مارا ہو، یہ تینوں جانور مرنے سے پہلے، یعنی ان کی روح پرواز ہونے سے پہلے ذبح کر لیا جائے۔ تو ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمہور فقہا کا مذہب یہ ہے کہ ایسے جانوروں کو ذبح اگر کر لیا جائے تو ایسی صورت میں وہ حلال ہو جائیں گے، حرام
نہیں ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ یہ کچھ باتیں ہیں جو یہاں پر آئی، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مردہ حرام ہے؟ تو یہاں پر دو چیزوں کو الگ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے مچھلی کا حکم۔ مچھلی جو سمندر میں پائی جاتی ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں، غذا کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو زبانی کیا جاتا ہے، بسم اللہ یا اللہ اکبر ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا اس کا حکم بھی اس مردے میں شامل ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے جانوروں کو حلال قرار دیا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعمہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور کھانا حلال ہے۔ تو مردے کے اندر مچھلی شامل ہے جو حلال کی شکل میں آتی ہے، اور اس کے بعد اور غور تدبر کریں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ خون حرام ہے، تو خون میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہماری غذا کے اندر، ایک جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں، اور دوسری جس کو ہم تلی کہتے ہیں، یہ جانور کے اندر بنتی ہے، یہ بھی خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، خون کی شکل ہوتی ہے۔ تو خون کو اللہ نے جب حرام قرار دیا تو کیا یہ خون بھی حرام ہے؟ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جانور کے اندر بننے والی ساری چیزیں جو خون کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ حلال ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون استعمال کیا جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے، بڑی مشہور و معروف ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کئی دفعہ آپ نے اس کے ضمن میں دروس اور خطبات کو سنا ہوگا۔ یہود کہتے ہیں کہ تمہاری قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہم پر اترتی تو ہم کیا کرتے ہیں، اس دن کو ہم عید مناتے ہیں، ہر سال ہم عید مناتے ہیں، اور وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس بات کا علم ہوا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جب آیت اتری تو یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، عید کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عید منائی ہے، لیکن ہمیں منانے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن ہم اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا جو کامل ہے، جو تمہارے پاس کامل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو جو سبق لینا ہے کہ سب سے پہلے میں اور آپ یہ سمجھیں کہ جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ بڑی خوش نصیبی میری اور آپ کی ہے کہ اللہ نے اسے دین سے ہمیں جوڑا ہے، اور اس دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، اور یہ دین کامل ہے، مکمل ہے۔ جس دن میں اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگی میں تبدیلی واقع ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ رمضان آیا تو رمضان میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہے، ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد رمضان سے لے کے اگر محرم سے اگر ہم غور تدبر کریں تو سال کے 12 مہینوں میں محرم کے ساتھ ہمارے ماحول معاشرے میں چیز ہے کہ غم کا مہینہ، ہمیں دیکھنا پڑے گا دین جب کامل ہے تو محرم میں میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے فرد کے لیے کیا احکامات ہے۔ محرم کے ساتھ سفر آیا تو سفر کے اندر ہمارے ماحول معاشرے میں کہ نحوست والا مہینہ ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا دین ہمارا کامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچایا ہے، تو کیا محرم کے سلسلے میں کچھ احکامات ہیں؟ یا شہادت حسین کے نام پر وبیلہ کرنا ہی محرم ہے؟ اسی طرح اگر سال کے 12 مہینے دیکھیں، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو نوجوان بڑی محبت کے عقیدت کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ربیع الاول نہیں آیا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نہیں آیا؟ آیا، تو پھر کیسے انہوں نے عمل کیا ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میزان بنایا ہے، اور میزان یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، سیدھا راستہ چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، تو تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے اسلام کو سمجھا، کیسے اپنے آپ کو بدلا، چاہے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، رجب کا معاملہ ہو، شعبان کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح معراج کی رات کا جگنے کا مسئلہ ہو، یا شوال کے اندر جتنی راتیں ہم شعبان کے اندر 15ویں رات کا مسئلہ ہو، مردوں کا زندہ ہونے کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہمارے درمیان ہیں وہ سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ جس دن ہم یہ سمجھیں گے دین کامل ہے، اور کامل دین سے ہم کو چیز لینی ہے، عمل کرنا ہے، تبھی ہم صراط مستقیم پہ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور آیت اس کے اندر آتی ہے جو وضو کا ذکر کیا گیا ہے۔ وضو
آپ جانتے ہیں کہاں پر اللہ نے حکم دیا، تو سورہ مائدہ کے اندر ہے، اور پانی میسر نہ ہونے پر تیمم کا ذکر یہاں پر ملتا ہے۔ اسلام بڑا آسان ہے، بشرط کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ ہم عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو کچھ باتیں اختصار کے ساتھ سورۃ المائدہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال رکھا ہے اس کو استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام رکھا ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔